رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جمعوا في صعيد واحد يسأل كل إنسان مسألته أعطي كل إنسان مسألته فلا ينقص ذلك مما عندي شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اور اللہ سے قریب بندہ جن اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے ان اعمال کا اختیار کرنا رمضان المبارک میں ہر بندے پر لازم ہے، اور جن اعمال کے ذریعے سے بندے اللہ سے دور ہو جاتا ہے ان تمام اعمال سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے کہا رمضان آیا ہی ہے ہمارے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے۔ جب گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں گے پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے رحمت کے قابل بنیں گے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں ہر انسان ان تمام اعمال کا ارادہ کرنے لگتا ہے جن اعمال کا غیر رمضان میں ارادہ نہیں ہوتا۔ عموماً جیسے نمازوں کا ارادہ، روزوں کا ارادہ، زکوٰۃ کا ارادہ، حج کا ارادہ، آپ غور کر سکتے ہیں رمضان میں ہر ایک بندہ آگے بڑھ کر اپنے ارادوں میں اضافہ کرتا ہے۔ روزہ وہ تو ہم رمضان میں رکھتے ہی ہیں، لیکن رمضان میں حج کی بھی ترغیب دی جاتی ہے، اس لیے کہ رمضان کے فوراً بعد جو عمل ہمیں انجام دینا ہے، ہر مالدار جس کو اللہ نے حرم تک پہنچنے کی استعداد دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ حج انجام دیا کرے، حج ادا کیا کرے۔ 90% ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو حج کی صلاحیت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ
حج کی صلاحیت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ ایک روایت میں ہے اس نے یہودی اور نصرانی بن کر مرا ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات وراثت کی تقسیم کے موقع پر بھی کہا کرتے ہیں، اگر میت کے حق میں حج باقی ہے تو وارثین پر چاہیے اس بندے کے طرف سے حج کیا کریں۔ آپ جس وقت وارثین مال تقسیم کرو گے اس میں 4 طرح کا حصہ ہوگا۔ پہلا حصہ حقوق العباد کا، بندوں کا حصہ، کون کس کو کتنا قرض دینا ہے وہ تمام کا جائزہ لو اور اس کے مال سے پہلے قرض ادا کرو۔ نمبر 2 وصیت کا حصہ، اس نے کیا کیا وصیت کی ہے اسے ثلث مال سے پورا کیا کرو۔ نمبر 3 اللہ کے حقوق کا حصہ، اس نے کتنی نمازیں چھوڑی، اس نے کتنے زکوٰۃ چھوڑے، اس نے حج ادا کیا کہ نہیں کیا، اس کا جائزہ لو اور ان تمام کا فدیہ ادا کرو۔ نماز کا کفارہ، روزے کا کفارہ اور حج ادا کرنے کا نظام بنائیں اور اس کے حق میں حج ادا کرائیں۔ اور پھر 4 نمبر پر اگر اس بندے نے کوئی نیت کی تھی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، تو ایسے موقع پر مستحب ہے کہ اس کی نیت کے مطابق کچھ ایسے کام انجام دے دیے جائیں خیر کے جو کام انجام دینے پر اس کے لیے ایصال ثواب بنے۔ پھر اپنا مال وارثین میں تقسیم کرو، اپنا مال وارثین میں تقسیم کرو۔ بلکہ علماء نے کہا تجہیز و تکفین کا 4 نمبر ہے کہ تجہیز و تکفین کا پیسہ بھی اس کے پیسے سے ہی نکال دیا کرو۔ ہندوستان میں تجہیز و تکفین کتنا زیادہ مشکل نہیں لگتا، لیکن آپ اگر یورپ ممالک چلے جائیں وہاں پر قبر لاکھوں کے روپے کی قیمت کی ہوا کرتی ہے۔ ایک قبر کہیں 8 لاکھ روپے، کہیں 10 لاکھ روپے، کہیں 12 لاکھ روپے، کہیں 14 لاکھ روپے۔ ایک قبر کی قیمت 8 لاکھ سے 14 لاکھ تک ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں پر اس کے مال میں سے ہی اس کی قبر کا بھی حصہ نکال دو اور بقیہ جو مال ہے وہ تقسیم کرو، وہ تقسیم کرو۔ یہ ہے وراثت کا حکم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ جناب والا صرف مال میں یہی حق نہیں ہے، یہ بھی حق ہے اپنے باپ کی وراثت جو تم نے تقسیم کی، کیا شریعت کے مطابق تقسیم کی؟ کیا تم نے علماء کے اسے پوچھ کر تقسیم کیا؟ کیا آپ نے قرآن کے مطابق تقسیم کیا؟ قرآن رمضان میں کیوں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کیوں نازل ہوا؟ علماء کہتے ہیں اسی لیے تاکہ قرآن پر عمل کرنا رمضان المبارک میں آسان ہوتا ہے۔ روزے کی برکت سے، روزے کی برکت سے، روزے کی برکت سے ماننے کی صفت، روزے کی برکت سے جاننے کی صفت، روزے کی برکت سے سیکھنے کی صفت، روزے کی برکت سے سدھرنے کی صفت، روزے کی برکت سے اپنے آپ کو بدلنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے پچھلے زمانے کے گناہوں کو ذرا یاد کرو، اس کی تلافی کر لیا کرو، اس کی تلافی کر لیا کرو۔ اللہ سے کہو یا اللہ پورا سال، توجہ سے میری بات سمجھنا، پورا سال ہم نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازیں چھوڑی وہ تو ہم جانتے ہیں۔ اب رمضان مبارک میں لوگ نفلوں کا اہتمام کریں گے، یہ نفل، یہ نفل، یہ نفل، یہ نفل۔ اللہ کے بندو تم پر قرض ہے فرض نمازیں، قرض ہے فرض نمازیں۔ جب سے انسان بالغ ہوا اس وقت سے لے کر اس کی حال کی زندگی تک حساب لگا کر دیکھے کتنی فجر میں نے چھوڑی،
कितनी फजर नहीं छोड़ी, वो तमाम फजर नमाजें अदा करना तुम पर फर्ज है। ये नहीं कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। अव्वल मा युहासबुल अब्द यौमल क़ियामा अस्सलाह, सबसे पहला खाता, सबसे पहले दफ्तर, सबसे पहला हिसाब किताब अल्लाह के पास पहुंचते ही जो अल्लाह शुरू करेगा वो नमाज से शुरू करेगा। अल्लाह पहले नमाज से शुरू करेगा। बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो ये कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बालिग होने के बाद से लेकर आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, अगर हो गई तो भी अदा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तलबा के बारे में कह सकते हैं, उन हुफ़ाज़ के बारे में ये बात कह सकते हैं, उन उलमा के बारे में ये बात कह सकते हैं जो कम उम्र ही में मदरसे में डाल दिए गए। वो बच्चे कम उम्र ही में नमाजी बन गए, कम उम्र ही में वो मस्जिद के पाबंद बन गए। माशाल्लाह आज तक वो पाबंद है। वो बच्चे वो है जिनको साहिबे तरतीब कहा जाएगा, जिनको साहिबे तरतीब कहा जाएगा। उनका मकाम ही अलग है, उनका मसला ही अलग है। जो साहिबे तरतीब है, जिनको उस दिन से लेकर आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, अगर हुई भी अदा हो गई। अगर मिसाल के तौर पर आंख लग गई, इंसान होने के एतबार से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी आंख लग गई थी। एक मर्तबा सफर से तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बिलाल को, हजरत बिलाल ओ भाई आप नमाज के बारे में फिक्र करें, नमाज की जिम्मेदारी आपकी बिलाल, नमाज को उठाना है आपको। कहा हुजूर ठीक है। तो हुजूर तमाम काफिले के साथ आराम किए। सबसे पहली रोशनी सूरज की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी, आप फौरन बेदार हुए। बेदार होते ही आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखा तो बिलाल रजी अल्लाह ताला ने टेक लगाकर सो रहे। कहा बिलाल रजी अल्लाह फौरन हैरान होकर परेशान होकर उठे। कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अजीब जवाब दिया, असाबनी मा असाबत या रसूल अल्लाह। कहा हुजूर मेरे साथ वही हुआ जो आपके साथ हुआ, आपके साथ जो हुआ वही मेरे साथ भी हो गया। क्यों? मैं भी सफर में आया आपके साथ ही, आप भी थक गए थे, मैं भी थक गया था, मेरी भी आंख लग गई। कहा अच्छा ठीक है चलो यहां से, ये जगह सही नहीं है, यहां से निकले आप। बुखारी शरीफ की रिवायत है। निकलने के बाद दूसरी जगह पर पहुंचकर कहा अजान दो, अजान दी गई, इकामत कहो, इकामत कही गई। जमात के साथ आपने फजर की नमाज कज़ा की, जमात के साथ। एक बार वाकया पेश आया, ये बताने के लिए अल्लाह कज़ा की नमाज का हुक्म क्या है। ये सोए नहीं, अल्लाह ने सुला दिया। अल्लाह नहीं सुलाता तो कज़ा का हुक्म हमें कैसे पता चलता? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज में भी भूल आई है। एक मर्तबा भूल आ गई, आप 2 रकात के बाद बैठ गए, साथी खामोश हो गए। अरे भी हो सकता है हुजूर पर कोई वही नाज़िल हुई होगी कि अब ये रकात 4 रकात नहीं 2 रकात पड़ी जाएगी। सब खामोश है। ज़ुल्यदैन एक सहाबी जिनके हाथ लंबे लंबे बड़े हाथ वाले, वो खड़े होकर कहने लगे अकुसिरतिस सलाह अम नसीत या रसूल अल्लाह। हुजूर क्या नमाज कम कर दी गई या आप भूल गए? ये हिम्मत करके फरमाया उन्होंने खड़े होकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर सिद्दीक अकबर के जानिब देखने लगे, क्या कह रहा है? कह रहा हुजूर हाँ आपने 2 रकात पढ़ी। क्या 2 रकात पढ़ी? क्या जी हाँ। सदका ज़ुल्यदैन, ज़ुल्यदैन ने सच कहा। फिर आपने फरमाया अरे भाई वो भूल गया था। फिर आपने नमाज अदा फरमाई। तो पता ये भी हुजूर भूले
بھولتے نہیں، اللہ نے بھلایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کہتے نہیں، اللہ کہلواتا ہے۔ بولنا بھی حضور کی طرف سے نہیں، کرنا بھی حضور کی طرف۔ کیوں؟ اللہ نے حضور علیہ السلام کو صاحب شریعت بنا کر امت کو عطا کیا تاکہ تمام لوگ شریعت سیکھے تو حضور سے سیکھے، شریعت سیکھے تو حضور سے سیکھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا فرمایا، قرآن سیکھنا ہو حضور کی زندگی دیکھ کر سیکھو، سنت سیکھنی ہو حضور کی زندگی دیکھ کر سیکھو، شریعت سیکھنی ہو حضور کی زندگی دیکھ کر سیکھو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حضور علیہ السلام نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے تو اتنا مال تھا ہی نہیں تو کہاں سے دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، خالد زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، خالد زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا حضرت خالد کو، کیا بھائی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں؟ اور ایک شکایت، عباس زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، عباس زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ تو کون کون زکوٰۃ نہیں دے رہی ان کی شکایت ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے بھائی عباس کہاں سے زکوٰۃ دیں گے؟ ان کو تو پاکٹ منی نہیں دے رہا ہوں، عباس کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ حضرت عباس جو چچا تھے ان کا خرچہ حضور دیتے تھے، تو وہ کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ اور پھر خالد کہاں سے زکوٰۃ دے گا؟ حضرت خالد کے بارے میں کہا، خالد کہاں سے زکوٰۃ دے؟ وہ تو اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ صرف اوزار ہے، اوزار ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ خالد کہاں سے دیں گے؟ اس کا دور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں کچھ لوگ مالدار کی طرح لگتے ہیں، مالدار نہیں۔ کچھ لوگ ہیں لا يسألون الناس الحافا، وہ گدا کر کسی سے مانگتے نہیں، وہ گدا کر کسی سے پوچھتے نہیں، وہ اپنا چہرہ چھوٹا بنا لے کر رہتے نہیں، وہ اپنے آپ کو بے نیاز بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مستغنی بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے ضرورت مند ظاہر نہیں کرتے، حالانکہ ہوتے ہیں وہ ضرورت مند، ہوتے ہیں وہ پریشان، ہوتے ہیں وہ تکلیف میں۔ حکم ہوا ایسے لوگوں کو تلاش کرو، سڑکوں پہ آ کے مانگ رہے ہیں، کوئی بھی مانگ رہا ہے اپنا چہرہ چھوٹا بنا کر، اپنا چہرہ معصوم بنا کر، اپنا چہرہ اداس کرتے ہوئے اور اپنے چرب زبانی سے، اپنی بیان کی قوت سے اور اپنی ترغیبی اداؤں سے، اور ہم لوگ اسے اٹھا کر دے رہے ہیں، اسے اٹھا کر دے۔ حالانکہ ہم لوگ ایک جگہ پر پہنچے پنگنور کے پاس، فقیروں کا گاؤں، لوگوں نے کہا یہاں سب فقیروں کا گاؤں ہے، سب فقیر رہتے ہیں، ذرا ایک نظر جاتے جاتے جا کر ہمیں فقیراں بولے تو ہمیں کیا تصور میں کیا ہے؟ جھوپڑی وغیرہ وغیرہ، یہ سب تصور میں۔ وہاں جا کر دیکھے تو ہر گھر کئی فلور کا ہے، بہترین مکانات، بہترین مکان۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے صاحب کی بزنس ایم جی روڈ میں ہے، ہمارے صاحب کی بزنس ایونیو روڈ میں ہے، ہمارے صاحب کی بزنس بریگیڈ روڈ میں ہے۔ بزنس کرتے کیا بزنس کرتے ہو؟ ارے بھائی ان کا سرکل، بھیک مانگنے کا ایریا، بھیک مانگنے کے ایریا کو بزنس بول رہے ہیں، عزت نہیں جانا۔ وہاں کی مسجد کے لیے امام تلاش کیے، کوئی بھی امام تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ سب لوگ کیا بول رہے؟ فقیروں کا امام آ رہا، بھائی فقیروں کا امام آ رہا، فقیروں کا امام آ رہا، عزت رکھی کیا؟ دونوں بولے کون سی بھی القاب فقیروں کا امام ہے؟ انہوں نے کہا جو ہمارے شہر کی بڑی مسجد، ہماری شہر کی بڑی مسجد کے امام کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ تنخواہ دیں گے۔ اب امام صاحب آ گئے، ماشاءاللہ کیا گاڑی کیا باڑی، کس کے امام؟ فقیروں کے امام۔
فقیروں کے اماموں نے تمام اماموں سے بڑھ کر تنخواہ اپنے امام کو عطا کر کے بتا دیا ہم فقیر ہیں لیکن دل کے امیر ہیں، مکان کے بھی امیر ہیں، ہم فقیر نہیں ہیں مکان کے۔ ایک فردوس مسجد میں ایک بزرگ کئی سال سے بھیک مانگنے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دوست نے پوچھا کہ با اتنے سال سے بھیک مانگ رہا بس نہیں آیا؟ نہیں با 5 بچوں کو 4 گھراں بنا دے لیا، آخری ایک بچے کے گھر بنانا، وہ گھر بنا دیا تو بس یہ دھندا چھوڑ دوں گا۔ 4-5 بچے ہیں، 5 بچوں کو 4 گھر بنا دے لے انہوں، خالی ایک گھر بنانا باقی ہے، بس وہ گھر بنا دوں گا بس یہ دھندا چھوڑ دوں گا۔ چھوڑ دوں گا کیا؟ انہوں رکوع سجدے میں ہی انہوں سبان یا پرسوں جانے والے، آخری تک بھی ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بلڈنگ مکمل کر دی، دھندا چھوڑ دی۔ تو ہم لوگ فقیر جو لگ رہے ہیں ان کو فقیر نہ سمجھے، بہت سارے فقیر جو لگ رہے ہیں وہ فقیر نہیں ہوا کرتے، ان کا یونیفارم ہے، وہ ان کی سٹائل ہے، وہ بھیک مانگنے کے لیے فقیر کا حلیہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں بیچارہ غریب ہے، بیچارہ غریب ہے، بیچارہ تم سے زیادہ امیر ہے، وہ تمہارے پاس کتنا ہے بھائی؟ بینک بیلنس 2 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، اس سے بینک کے 20 لاکھ روپے ہے۔ تمہارے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، انہیں کتنا کرو۔ میں خود دیکھا کہ SBI بینک میں گیا، فقیروں کی جماعت آئی، میں نے سوچا یہ لوگ بھیک مانگنے آئے ہوں گے، بھیک مانگنے میں ڈپازٹ کرنے آئے، اسے نکال رہے سے نکال رہے کرتے، نکال رہے سے نکال رہے کرتے، انہیں جن کو بھیک کے پیسے کھٹ جا رہا ہوں، یہ کون سے بھگا دیں گے پیسے لے لے کو گن کو، کہاں بھی یہ چھوٹے نوٹ مت لاؤ، بڑے نوٹ لایا کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مصرف کا دیکھنا ضروری ہے۔ جہاں میں پیسہ دے رہا ہوں کیا وہاں دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اس لیے میں اکثر جگہوں پر یہ کہتا ہوا آیا، تمکور والوں سے بھی کہا، رائے درگ والوں سے بھی کہا، دیگر تمام علاقوں والوں سے کہا، ارے بھائی تم لوگوں کی ذمہ داری ہے پہلی کہ پہلے اپنے قریبی جتنے رشتہ دار ہیں، قریبی جتنے محتاج ہیں، قریبی جتنے مدارس ہیں، ان کا پہلے خیال رکھا کرو۔ کیوں؟ جو قریب میں ہے ان کی غریب ہے یا نہیں ہے پتہ ہے، جو دور ہے ان کو کیا پتا؟ تم نہ معلوم تمہارے محلے میں ایک گھر ہے، غریب گھر، مسکین گھر، لیکن وہ بیچارے بھیک مانگنے کے عادی نہیں، آپ تلاش کرو ایسے مکانات، جاؤ جا کر تحقیق کرو، پوچھو، آزو بازو پوچھو گی تبھی پتا چل جائے گا۔ ہم لوگ جس وقت LSK کا کام کر رہے تھے، مسجد خدمت کمیٹی ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کاد الفقر ان یکون کفرا، غربت انسان کو بھکاری بنا دیتی ہے، کافر بنا، بھکاری یعنی غربت انسان کو کافر بنا دیتی، کفر تک لے جا کر پہنچا دیتی ہے۔ حقیقی غربت جن کے پاس ہے ان کے حالات اتنے برے ہوتے ہیں، لوگ ہمدرد بن کر آئیں گے عیسائی بنا دیں گے، ہمدرد بن کر آئیں گے کافر بنا دیں گے، ہمدرد بن کر آئیں گے یہودی بنا دیں گے۔ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ہمدرد بن کر آیا بیٹی کو لے کر چلا گیا، ہمدرد بن کر آیا پوتی کو لے کر چلا گیا۔ کتنی لڑکیاں، کیوں؟ غربت۔ اور لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ جو بھاگ رہے ہیں اس کے بارے میں فکر کرو، اس کے بارے میں فکر کرو۔ ارے کیوں بھاگ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچا؟ جس وقت ایک لڑکی کو ایک نہیں کئی بار واقعہ یہ پیش آیا، پکڑ کر لایا گیا، وہ لڑکی نے کہا میرا باپ 4 بچوں کو رکھ لے کر پریشان ہے،
4 بچوں کا نکاح کیسا کرائیں، کیسے کرائیں؟ جس کسی سے بھی بات کرو وہ جہیز مانگتے ہیں، اور ہمارے والد کے پاس اتنی سہولت نہیں جو جہیز دے سکے، اور یہ غیروں کو دکھا کر کہا، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے گھر کو آ کر کہا ہم تمہیں 1 لاکھ روپے دیں گے، بچی دے دو، بس جو کپڑے میں ہے اس کپڑے میں روانہ کر دو۔ تو انہوں نے ہمارے باپ کو پیسہ دے کر ہم سے نکاح کیا، اور تم لوگ جس وقت ہماری باری آئی تم میں سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، اور جب ہم بھاگ گئے اب گھر کے پاس آ کر ہنگامہ کر رہے ہو، شور کر رہے ہو، غلاٹا کر رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تب سمجھانا کہاں چلا گیا؟ اور ان بچیوں نے کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا کوئی ہے آج بھی ان مسلمانوں میں شادی کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ اعتراض کرنا آسان ہے بھائی، حل نکالو، حل۔ بھاگے کہیں کو بھاگے بھائی، کیوں بھاگے؟ یہ الگ چیز ہے، بے دینی کی وجہ سے بھاگے، بے پردگی کی وجہ سے بھاگے، بے حیا ہونے کی وجہ سے بھاگے۔ بعض لوگ بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ جا کر پوچھو تو صحیح۔ میں نے اس وقت نوجوانوں سے کہا تھا اگر تم چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی عزت، مسلمان ماؤں کی عزت، مسلمان عورتوں کی عزت برقرار رہے، ان کی آبرو محفوظ رہے، تو تم سب عہد کرو بغیر جہیز سے ہم نکاح کریں گے۔ 400 نوجوانوں نے ارادہ کیا ہم بغیر جہیز کے نکاح کریں گے۔ ماشاءاللہ جہاں ارادہ کیا وہاں پر یہ بیماری ختم ہو گئی۔ خالی اعتراض، ایسا کرے بھی انہوں، ویسا کرے بھی انہوں، کئی کو کرے؟ تمہارے نوجوان ڈھنگ سے ہی کیا پورے من کھاوا ہی، پورے من کھاؤ، انہیں نہیں منگتا ہم نے کہنے بولتا وہ کیا ہوا ذرا پوچھیں گے، انہیں سکا بڑھ جاتا ہے، وہ کیا ہوا ذرا پوچھیں گے، انہیں داڑھی مانگ رہا، جب داڑھی مانگ کر چلانے والا ہے تو تجھے داڑھی کی کیا ادھر جا، ادھر جا، مانگ کر بھیک کی گاڑی میں جانا ضروری کیا؟ ایسے نوجوانوں کو لڑکی ہی مت دو جو لوگ جہیز لینے کے عادی ہیں، ایسے نوجوانوں کو لڑکی مت دو۔ کیوں؟ یہ نوجوان وہ ہیں جو تمہاری بیٹیوں کو خوشی رکھیں گے، زندگی بھر رلائیں گے، مانگتا منہ کبھی چپ نہ رہے۔ ابھی رمضان بعد شادیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، پورے بھکاریوں کے بھیکیں باہر ہوتے رہتی، انہوں سب مانگے سے بھیک دیکھو، گاڑی بیو، یہ بولو بھائی، ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بولو۔ نہیں انہوں کیا سمجھتی تھی، کیا سمجھتی، کیا کو سمجھتی؟ میوات میں شادی کہتے ہیں یہ ایک مٹھی چاول کا اضافہ۔ ایک زمانہ جو باپ زکات دینے کے قابل تھا بچیوں کو شادی کرا کر اب زکات لینے والا بن گیا، انہیں بول رہا میرا قرض ہے بھی زکات دو، قرض ہے بھی زکات دو۔ ایک صاحب خودکشی کر لیے بچیوں کی شادی کے بعد، قرض ادا نہیں کر سکے، اس کے شرمندگی میں خودکشی کر دی۔ میرے بھائیو رمضان میں ایسے گھر تلاش کرو، زکات وہاں پہنچاؤ لے بھائی 50,000 روپے میں شادی کرانے کا رواج ڈالو، سادہ سیدھا، بے پلنگ ہے، بیرو ہے، تمام جتنی گھر کے کچن روم کے ساز و سامان ہے، یہ سب ملا کر بالکل اختصار کے ساتھ آپ اگر لیں گے 50,000 میں آرام سے آ جائے گا، 50,000 میں آرام سے آ جائے گا۔ لے لو شادی کرا دو، لو شادی کراؤ، لو شادی کراؤ، عمومی شادی کا رواج ڈالو۔ جو مالدار ہے ان سے کہہ رہا ہوں، ایک بزرگ اپنے بیٹے کا نکاح ہوا، انہوں نے اعلان کیا کہ میرے بیٹے کا نکاح کا خرچ میں نے یہ سوچا تھا اتنے لاکھ روپے کروں گا، 3 کروڑ روپے کا، اب میں نے سوچا کہ یہ 3 کروڑ روپے میں خرچ نہیں کروں گا، اس میں غریب بچیوں کا نکاح کراؤں گا، اسی میں میرے بیٹے کا بھی نکاح ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا 50,000 روپے کا ساز و سامان میرے طرف سے
اور پھر 50 لوگوں کی دعوت میرے طرف سے، چلو رشتہ جوڑو جلدی جلدی۔ رشتہ جوڑا گیا، رشتہ جوڑ کر لا کر پہنچایا گیا تو انہوں نے تصدیق کی، اور سب 1 2 3 4 5 6 ماشاءاللہ 70-75 لوگ جڑ گئے۔ ان کے نکاح کے دن 75 شادیاں انہوں نے کرا دی۔ یہ کراؤ جی، یہ ہے شان کی چیز۔ ہمارے بچے کا نکاح ہے مولانا سی ایم میں، شوق چمکھاوا، وہاں جاؤ، پورے جنے وہاں چلے جانا، انہیں وہاں سوچنا، وہاں جا کر کیا جی ایج کی تمہاری عزت تھی، اس سے بڑی شادی نہیں لے سکتے تھے کیا جی؟ یہ سب چھٹے فخر، ذلیل فخر۔ بڑے بڑے لوگوں کا یہی کھجے کا دماغ ہے، بڑے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ، قوم کے علم بردار لوگ، قوم کے رہبر لوگ زندگی میں کوئی مثالی کارنامہ انجام دیے؟ تمہارے بچوں کی شادیاں کیسے کرائے ہو تم؟ تمہارے بچوں کی شادیاں کیسے کرائے ہو؟ آج وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ غریبوں کی آہ لگنے کی وجہ سے، غریبوں کی آہ لگنے کی وجہ سے۔ بعض لوگ زکات کا پیسہ خود کھا لیتے۔ تمہاری زکات کا حساب کتاب پتا ہے؟ جتنا تمہارے پاس بینک بیلنس ہے، 1 لاکھ میں 2500 روپے نکالنا، حساب ڈال لیا۔ 1 لاکھ میں 2500 روپے نکالنا بھائی، حساب ڈال لو۔ تجارت کے مال کی زکات کا حساب ڈال لو کتنا ہوا، بینک بیلنس کا حساب ڈال لو کتنا ہوا، اگر تمہارے عورتوں کے پاس زیورات ہے اس کا حساب ڈال لو کتنا ہوا، اگر تمہارے پاس بیچنے کی پراپرٹیاں ہیں اس کا حساب ڈال لو کتنا ہوا، تمہارے پاس شو کی چیزیں ہیں، شو کی چیزیں، سونے کی چیزیں، چاندی کی چیزیں، بڑے بڑے جھومر گھر میں، ایکسٹرا چیزوں کا حساب ڈالنا کتنا ہوا، ان تمام کی زکات نکالنا۔ تو یہ لوگ 4 منجیاں تقسیم کر ڈالتے خوش سے۔ بعض لوگ زکات میں تقسیم کر رہا ہوں بتانے کے واسطے گھراں کے پاس فقیراں کی رین لگا ہوئی، فطرہ تقسیم کر رہے ہیں 50-50 روپے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ ہاتھ ملتا ہے تمہیں دے رہے سے زکات، اس میں ہاتھ ملتا ہے جی؟ زکات چھپ کر دینے کو کہا گیا، سب کے سامنے دینے کو نہیں کہا گیا۔ بڑے ہاتھ ملتا ہے زکات، دے رہے سے زکات میں وہ بھی 10%، 90% خود کھا لے زکات۔ ایسے کھانے کے بعد اولاد کیوں نہیں جھگڑے گی؟ آج اولاد بھائی بھائی پر کیس ڈال کر جو لڑ رہا ہے، تمہاری زندگیاں جو اس وقت سکون سے خالی ہے، وجہ کیا؟ زکات کھانے کی نحوست۔ کتنے سالوں سے اللہ کو ٹھکاری، کتنے سالوں سے اللہ کو ٹھکاری۔ بعض 50 لاکھ روپے زکات تمہارے بیلنس سے، مدرسے کو 4000 روپے لکھ ڈال تو خوش سے تاکہ بڑا انہوں احسان کرے سکا مدرسے کے اوپر۔ کیا احسان کرے؟ زکات دے اور احسان کرے گا؟ زکات دینے والے کو جزاک اللہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ بتائیں آپ کو، جیسے نماز پڑھنے والے کو جزاک اللہ بولتے ہیں کیا؟ نماز کوئی پڑھ رہا ہے، جزاک اللہ تمہیں جمعہ پڑھے، جزاک اللہ تمہیں جمعہ پڑھے، باہر پوری کمیٹی کھڑ کو تمہیں جزاک اللہ بولتی؟ تمہیں آئے تمہارا فرض ادا کرے بھائی، تمہیں آئے تمہارے خبر دیکھ لیے۔ کیا احسان کرے اللہ پر، کیا احسان کرے مسجد پر، کیا احسان کرے کمیٹی والوں پر؟ تم آئے تمہاری آخرت کو سجانے کے لیے۔ اسی طرح تمہاری زکات صحیح جگہوں پر لگ رہی ہے، وہ تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ میری زکات نیک لوگوں پر لگی۔ جس وقت کوئی افطار کرائے اس وقت ایک دعا دینے کو کہا گیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ جس وقت کسی غریب کو آپ نے افطار کرایا، وہ غریب دعا کیا دے افطار کرانے والے کو؟ افطر عندکم الصائمون، آپ نے کھانا کھلایا کسی کو، دعا یہ دے تمہارے پاس نیک روزے دار افطار کرے، کہو انشاءاللہ ہم بھی ایسا کریں گے۔ انشاءاللہ میں دمش لینا جی، تمہارے پاس روزے دار افطار کرے، کہو آمین، آمین بولو بھائی۔ روزے دار افطار کرے، یہ دعا روزہ رکھ کر افطاری آپ کے دسترخوان پر، کتنی بڑی سعادت ماشاءاللہ۔ نمبر 2، افطر
وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے. کون کھائے بھائی بولو؟ ہمارے دسترخوان جو افطاری کے پورے چھتریاں، بڑا چھتری پورے چھوٹے چھتریاں میں جمع لیتا، بڑا چھتری پورے چھوٹے چھتریاں. افطاری کی دعوت تھی، دلیندران دیکھے تو معلوم ہے دلیندر روزہ نہیں رکھا. افطاری کی دعوت میں یہاں تک ٹوپی پیشانی تک کی. کیا صوفی کے سکا کو بیٹھ رہتا، رے تو روزہ تو چھپ کے بیٹھ رہے تھے، تو روزہ نہیں با میں بھی نہیں چھپ کے بیٹھتے. دو جنے چھتری ہاں پورے، یہاں تک کہ جو دعوت کرا رہا نا انہیں بھی روزہ نہیں. ماشاءاللہ کیا دسترخوان، حرام خوروں کا دسترخوان، کیا دسترخوان، بے روزے داروں کا دسترخوان، کیا دسترخوان، چھتریوں کا دسترخوان. دسترخوان سے دسترخوان بولتی جا جی، دسترخوان بچھاؤ نیک لوگ آئے، دسترخوان بچھاؤ اللہ والے آئے، دسترخوان بچھاؤ صاحب نصاب جس کو میں نے کہا ترتیب، صاحب الترتیب جس کی نماز زندگی میں خزانہ ہوئی ہو وہ آئے. دسترخوان بچھاؤ حلال و حرام کی تمیز کرنے والا آئے. اب دسترخوان جو جس کو ہے نا ذرا ویڈیو لے کوئی ویڈیو یہ ذرا بھیجو مجھے، میں دیکھتا ہوں. 4 دسترخوانوں کا اللہ حساب نہیں لیتے. سنو اچھی طرح سمجھو، پہلے دین کو سمجھو. پہلا وہ جس دسترخوان پر بیوہ اور یتیم ہو، جس دسترخوان پر بیوہ اور یتیم ہو اس دسترخوان کا اللہ حساب نہیں لیتا. نمبر 2 جس دسترخوان پر مسافر ہو اللہ اس دسترخوان کا حساب نہیں لیتا. نمبر 3 جس دسترخوان پر مہمان ہو اس دسترخوان کا اللہ حساب نہیں لیتا. نمبر 4 جس دسترخوان پر علماء حفاظ ہو اس دسترخوان کا اللہ حساب نہیں دیتا. کیوں؟ ارے بھئی یہ جو کھانا کھا رہے ہیں کھانے کے بعد نیک عمل کریں گے، اور انہیں کھانے کے بعد جاتے ٹی وی دیکھے گا، کھانے کے بعد جاتے فلم دیکھے گا، کھانے کے بعد جاتے نماز چھوڑنے کو سوئے گا. ایسے لوگوں کو کھلانا فائدہ ہے کیا بھائی؟ یہ اسے افطار نہیں بولتے، بزنس ٹرک. اسے افطار نہیں بولتے، بزنس ٹرک. تو میں لوگ جو کر رہے ہیں بزنس کے واسطے. میں صدر ہوں تو صدر صاحب دعوت نہیں کرے تو کیسا بھائی؟ صدارت باقی رکھنے کے واسطے افطاری کی دعوت، سیکریٹری صاحب کی سیکریٹریٹ باقی رکھنے کے واسطے افطاری کی دعوت، مالدار صاحب چودراہٹ کو باقی رکھنے کے واسطے افطاری. یہ سب چھتری نیت اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم نہیں معلوم. ایسے افطاری دعوتوں کا ثواب یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو خود غرضی کے ساتھ تم کر رہے ہو. افطاری کی دعوت ایسے گھروں کو جا کر دو جو روزہ سے ہے، افطار کرنے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے. کتنے بتانا چاہیے تم لوگوں کو؟ وہاں جا کر دو جہاں پر دل سے دعائیں نکلیں گی. روزے دار ہے، افطار سحری کرنے کے لیے کھانا نہیں ہے، جا کر تلاش کرو بھائی. ہندوستان میں 7% غریب رہتے ہیں. غریبوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تم نہ دکھتے رہتے غریباں اپنے اپنے پڑوس میں اپنے اپنے علاقے میں تلاش کرو. وہاں جا کر تمہارے ریشن پہنچاؤ بھائی، اللہ کے بندو تمہارا فطرہ وہاں جا کر پہنچاؤ. وہاں جا کر تم غریبوں کی امداد کرو. وہاں جا کر تم پوچھو تمہارے گھر میں بچی ہے کیا بھی شادی کرنے لگا ہو، یہ بچی کے واسطے انشاءاللہ ہم لوگ انتظام کرتی، فوراً لڑکا دیکھو، انشاءاللہ ہم ترتیب بنائیں گے. اپنے محلے کی فکر کر لو، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. گناہوں سے محلے کے محلے بچ جائیں گے. آپ کا زکات کا پیسہ خالی زکات کا پیسہ نہیں رہے گا، آپ کے زکات کے پیسوں سے بے دینی ختم ہوگی انشاءاللہ. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اس میں سے پورا پیسہ دیکھو، پیسوں کا حساب لگانا. کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، اس واسطے 5 منٹ ایکسٹرا رمضان میں لے رہے ہوں. جا کو کھانا کھانا حضرت نہیں ہونا روزانہ سبھی، تو کھانے کا ٹائم 5 منٹ یہاں دیو، سمجھ رہے؟ تو یہ جو حساب لگاؤ بھائی، میرے پاس 1 لاکھ روپے زکات کے، کیا کرنا؟ یہ 50,000 روپے ہمارے رشتہ داروں کو، 30,000 روپے غریبوں کو، 20,000 روپے مدارس کو بھی دینا. یہ بے وقوف مدارس کو مت دو، مدارس کو مت دو، مدارس کو مت دو.
ایسے گدھے میڈیا میں آ رہے ہیں آج کل, کتے بھٹکا بھٹکتے رہتی. مدارس کو مت دو, پھر مدارس کو کیا دینا؟ تمہیں ہونا تو چاہیے حلال مال سے مدارس چلاتے. یہ امت کے لوگوں کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ حلال مال سے مدرسہ چلائے. اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے حلال دینے کی تمہارے اندر دم نہیں ہے, زکات تو دو کم از کم. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ پاک مال کون دے رہا بتاؤ؟ کون دے رہا؟ زکات کا مال دے تو چلتا کہ مانا دے کو مرو جی, وہ تو کم از کم وہ تو دے کو مرو, وہ بھی نہیں دے رہی. لکھ لیا مولانا 500 روپے, صورت دیکھے تو چشمہ دیکھے تو 15,000 کی, لکھا 500 روپے. زکات تمہیں کتنا دینا؟ 100 نہیں, بہت ساروں کو دینے کا ہے. بہت سارے کو تو کون ان کچھ, بہت ساروں کو دینا ہے. دینا کسی کو نہیں ہے. زکات کھانا ڈکار مارنا. اس لیے سب نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ مدارس کی بھی امداد کریں گے انشاءاللہ. اور وہ مدارس جو آپ کے سامنے موجود ہے باقاعدہ آؤ اپنا بھئی زکات کا مال مسجد میں نہیں ڈالنا. زکات کا مال مسجد میں نہیں ڈالنا. ایک ساتھ چلنے کے میں تعلیم کے کام میں 2 لاکھ روپے زکات کے دیا ہوں. میں نے کہا بھائی وہ مسجد والوں, اس نے جو 2 لاکھ دیے وہ زکات کے دیے ہیں. میں نے کہا یہ جائز ہی نہیں, تمہاری زکات ادا نہیں ہوئی, دوبارہ ادا کرو زکات. مسجد والے اگر خرچ کر لیے تم نے نیت کی تو تمہاری زکات مسجد کو ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی. غریب انسان جو زکات کا مستحق ہے, غریب ادارہ جو زکات کے مستحق ہے, وہاں دو جہاں پر زکات آپ کی صحیح ادا ہو. اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ احباب ہمارے مدرسے کے بھی نظام بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.